بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم الشان نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب یہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن عظیم الشان کی ترتیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خالق کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کی خدمت بھی جو ہے یہ ایک مسلمان کا درہ امتیاز ہے۔ قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، یعنی یہ حقوق اللہ ہے، اور ساتھ ہی حقوق العباد کا ذکر کیا گیا، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ ایک اسلامی معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا اس کو حساب کے ساتھ یقیناً یہ عبادت کا ثواب رکھتی ہے۔ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاکیزہ کرتی ہے، صاف کرتی ہے، اور زکوٰۃ اس انداز سے ادا کرنا کہ کسی ایک مسلمان کو ہم اس سال سٹینڈ کریں گے، یعنی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ 2000 ایک کو دے دیا، کوئی 5000 ایک کو دے دیا۔ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا ایمان بھی تازہ کرتی ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ یا اللہ یہ میرے مال کی قربانی ہے، اگر تیرے دین کے لیے میری جان کی بھی قربانی کی ضرورت پڑی تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے، اس پر تھوڑا سا میں کلام کروں گا کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دینی چاہیے۔ پہلے تو زکوٰۃ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ مسلمان کو دی جائے۔ پہلا وہ شخص جس کو زکوٰۃ دینی چاہیے جسے فقیر کہا جاتا ہے، جس کے پاس حاجت اصلیہ سے کچھ تھوڑا زیادہ موجود ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ اس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے قرب و جوار میں بہت سارے پائے جاتے ہیں، جسے عرف عام میں آپ سفید پوش بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا وہ جس کو مسکین کہتے ہیں، اور مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ ایک وقت کے کھانے کا بھی وہ محتاج ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ یعنی کچھ بھی نہیں اس کے پاس، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایک وقت کا کھانا بھی وہ مانگ کے کھاتا ہے، اسے مسکین کہا جاتا ہے، وہ آپ کے زکوٰۃ کا مستحق۔ اور تیسرا مقروض، وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد باقی مال نصاب نہ رہے، اسے مقروض کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ وہ مقروض ہے اور قرض ادا کرنے کی اس کے اندر طاقت اور ہمت موجود نہیں ہے، تو آپ اپنا پیسہ اس کو بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض جو ہے وہ اس کی ادائیگی کرے۔ اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں انسان فی سبیل اللہ، یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے والا، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ محتاج کو حج کے لیے، یعنی ایک بندہ محتاج ہے لیکن اس کا ذوق ہے حج کرنے کے لیے جانے کے لیے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور طالب العلم بشرطے کہ شرعی فقیر، یعنی طالب العلم ایسا جو دین کا طالب العلم ہے، دین پڑھنے والا ہے، اس کو کتابیں لے کے دینی، اس کے لیے لباس کا اہتمام کرنا کہ وہ اللہ کے محبوب کے دین کو یاد کر رہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اور مسافر، وہ مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو، چہ جائے کہ وہ اپنے گھر میں مالدار ہی ہے۔ ایک شخص ہے وہ سفر کر رہا ہے اور اس کا کل متاع جو ہے، یہ مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا، یعنی اس کو لوٹ لیا گیا، یا اس کی جیب میں سے پیسے گر گئے ہیں، یا اس کے پاس کوئی ایسا ذرائع اب باقی موجود نہیں رہے کہ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکے، تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چہ جائے کہ وہ اپنے مقام پہ جا کے مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر نیچے کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اوپر کے کسی رشتے کو، یعنی انسان اگر چاہے کہ وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ دے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نیچے کے جتنے رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ وہ دے سکتا ہے، لیکن اوپر کے رشتہ داروں کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، لیکن یقین مانیں اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ ان کے مال کو بھی پاک کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے ایمان کا تجدید ایمان بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کا ایمان اور مال اور صحت دونوں کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے مال کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے ہر زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے۔ کسان ہے اگر وہ اپنے کھیت کا عشر دیں تو
اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً بر یقین اس کے کھیت کی حفاظت فرما۔ اسی طرح جو جانور رکھنے والے لوگ ہیں، یعنی جو ریوڑ چرانے والے لوگ ہیں، اگر گائے رکھی ہوئی ہے، انہوں نے بھینس رکھی ہے، اس کی وہ زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح کسی نے بکریاں رکھی ہیں، اس کی زکوٰۃ دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ یقیناً بر یقین ان کو محفوظ بھی رکھے گا، ان میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اسلامی معاشرے کے اندر زکوٰۃ یہ وہ پاکیزہ چیز ہے کہ جو امیروں سے لے کے غریبوں کو دی جاتی ہے کہ غریب آئندہ سال اس قابل ہو جائیں، صاحب نصاب ہو جائیں کہ وہ لوگوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا خوبصورت نظام قائم کیا، اور اس نظام کو لے کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز چلے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں یہ کام ہوا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر کے تلاش کرتے تھے، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ سبھی لوگ اتنے خوشحال تھے۔ اللہ تعالیٰ ان مبارکین کے دور کے توسل سے ہمارے ملک عزیز، وطن عزیز پاکستان پر بھی اپنا کرم عطا فرمائے، اور اس ملک سے مفلسی کو، محتاجی کو، غربت کو، دکھ اور تکلیفوں کو مالک دور فرما کے اس کو امن کا گہوارہ بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔